السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرب ہے۔ ڈیلی ریمائنڈر میں ہم آپ کے ساتھ آج کی حدیث کے ساتھ حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلن النکاح، نکاح اعلانیہ کرو۔ ایک دفعہ اور سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلن النکاح، نکاح اعلانیہ کرو۔ راوی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نکاح خفیہ طور پر یعنی چھپ کر نہ کیے جائیں۔ نکاح سے ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس کے انعقاد کے وقت دو عاقل مرد، بالغ مرد بطور گواہ ضروری ہیں۔ خطبہ نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے رجسٹریشن کے لیے قاضی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر نکاح کی اجازت کے لیے دولہا اور دلہن کے والدین یا سرپرست بھی ہونا چاہیے۔ نکاح میں مہر ایک ضروری جز ہے جو فریقین کی باہمی رضامندی سے طے کیا جاتا ہے۔ اس کا ارادہ کرنا فرض ہے۔ یہ اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر حیثیت زیادہ کی ہے تو مہر میں کوئی مکان، باغ، قطع زمین، جائیداد، شیئرز، سونے چاندی کے زیورات وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جس ملک میں دولہا دلہن رہ رہے ہیں وہاں کے مطابق موجودہ کرنسی ڈالرز، پاؤنڈ، درہم، ریال اور روپیہ وغیرہ کی ریزنیبل اماؤنٹ مہر میں دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک یونیک ایگزامپل صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے، جنہوں نے ایک نادار مرد کے ساتھ شادی کی تو مہر قرآن کی چند صورتوں کو رکھا گیا جو ان کے شوہر کو انہیں سکھانی تھیں۔ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر جو چاہیں دیں، نہ ہی ان پر نکاح کے وقت کوئی دعوت واجب ہے۔ مسلمانوں میں جہیز کے نام پر لڑکوں کی طرف سے ڈیمانڈ جیسے کار، بنگلہ اور گھر وغیرہ کی رسم ہندو پاک میں ہندو کلچر کی پیداوار ہے۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں تو نکاح کی ضرورت نہیں، یہ تو بس خود بخود ہو گیا۔ ایسا تو امریکہ یا دوسرے مغربی ممالک میں رہنے والے عام لوگوں کا طریقہ بن گیا ہے کہ مرد عورت اگر 6 مہینے ساتھ رہ لیتے ہیں تو کامن لا کے تحت ان کو میاں بیوی مان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شادیاں کورٹ میں رجسٹر کرنے کے لیے کی جاتی ہیں وہ اسٹیٹ کی طرف سے قانونی ضرورت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یا اس سے پہلے اسلامی طریقے پر نکاح کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں نکاح کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کرنے سے روکا نہیں گیا بلکہ ان کو ادا کرنے کے لیے بہترین طریقے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ اور سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نکاح
یہ نگاہ کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم۔ نکاح کے اعلان کے لیے دعوت ولیمہ بہترین طریقہ ہے، جس میں انسان اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو مدعو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے اس میں ایسے بھی تھے جو سادگی سے کیے گئے، اور جب آپ کے پاس مال کی وسعت ہوئی تو ایسا نکاح بھی کیا جس میں پورے شہر مدینہ کے لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین مثال چھوڑ گئے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔